اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے لطف و احسان ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر سلسلہ ماہ مبارک رمضان ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہماری عبادات، طاعات، مناجات قبول اور مقبول فرمائے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت افراد عیناً خلقاً و خلقاً رسول اللہ کی شباہت رکھتے تھے، چاہے وہ رحمت و رأفت ہو یا پھر کرامت۔ انہی شخصیات میں سے سب سے پہلی شخصیت جو خاندان عصمت و طہارت کے پہلے چشم و چراغ مولا حسن علیہ السلام کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جن کا اسم مبارک حسن خداوند متعال کی طرف سے رکھا گیا تھا۔ اگر ہم اسم مبارک پہ نظر ڈالیں اور ان سے نکلنے والے کلمات پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس نام سے یا تو حسن مشتق ہوتا ہے یا پھر محسن نظر آتا ہے یا پھر احسان دیکھتے ہیں یا پھر احسن نظر آتا ہے، اور یہی کلمات قرآن مجید کو اتنے پسند آئے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیے تھے۔ نیکی اور اچھائی ان الفاظ میں اتنی ہے، سوچیں کہ اس شخصیت کا مالک کتنا نیک اور اچھا ہوگا۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نام رکھتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ فلسفہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس نام میں بھی، کیونکہ یہ نام حکیم نے رکھا ہے، خداوند حکیم نے حسن نام رکھا ہے، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فلسفہ اور راز ضرور ہوگا۔ اور اس نام گزاری کی علت، اس نام رکھنے کا فلسفہ حقیقتاً یہی ہے، حقیقتاً یہی ہے کہ وجود مبارک امام حسن علیہ السلام ہر لحاظ سے خوبصورتی کے حامل تھے، چاہے وہ خوبصورتی ملک اعلیٰ کی ہو یا ملکوتی ہو، زمینی ہو یا آسمانی ہو، تمام تر حسن کو اپنے اندر لیے رکھی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں حسناً اور خلقاً اور خلقاً شبیہ رسول خداوند کہا جاتا ہے۔ ہائے افسوس کہ جہالت کی تاریکی اور ظلمانی حجابات نے لوگوں کو اس شخصیت سے کامل اور اکمل بہرہ مند ہونے سے محروم رکھا اور مانع بنتے رہے، یہاں تک کہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو امام حسن کا دور سب سے سخت اور کٹھن دور نظر آتا ہے۔ مولا کے مناقب، فضائل، عظمت و بزرگواری کی معراج کے لیے بس یہی کافی ہے کہ محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام مولا حسن کے مأموم اور مقتدی نظر آتے ہیں۔ 10 سال یہ امام حسن کے
واجب الاطاعت نظر آتے ہیں۔ حسن کی اگر تصغیر پر نظر ڈالیں تو وہ حسین کی صورت بنتی ہے۔ عقل عالم حیران ہے، ہر مفسر پریشان ہے کہ دونوں نام خداوند متعال نے رکھے، لیکن کیا راز ہے کہ مولا حسن کے نام کی تصغیر حسین مولا کا نام بنتا۔ اگر ہم مولا کے ولادت کے سال پر نظر ڈالیں تو جب مولا متولد ہوئے ہیں، اپنی آنکھیں اس جہان میں کھولی ہیں، تو شکرانے کے طور پر نماز ظہر اور نماز عصر میں 2 رکعت خداوند متعال نے اضافہ فرمائے ہیں اور کہا ہے کہ شکر ادا کرو، ایسی نعمت آپ کو عطا کی ہے جو واجب نماز میں بھی 2 رکعت کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مولا حسن علیہ السلام کی دور حکومت پر اگر نظر ڈالیں تو جیسے ہی مولا نے مسند خلافت اور امامت سنبھالا ہے تو اسلام اپنی جغرافیائی سرحدوں کو وسعتیں دے چکا تھا۔ ادھر سے عراق، شام، حجاز، یمن، مصر اور ایران تک اسلام پھیل چکا تھا۔ تازہ امیر المومنین کی شہادت واقع ہو چکی تھی اور اس شہادت کے قبل کے حالات یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوں گے کہ کس قدر بحرانوں کے شکار تھی حکومت علوی، اور پچھلے برہانوں میں امام حسن علیہ السلام کا بھرپور کردار اور فعالیت پر اگر نظر ڈالیں تو امام کا بھرپور کردار نظر آتا ہے ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے۔ جنگ صفین ہو یا نہروان یا جمل، ان کے شکست خوردہ دشمن مکاری اور عیاری کی سرحدوں کو عبور کر چکے تھے، اور ان کے بارے میں ایک چیز کا ذکر کرنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بادشاہ وقت امیر شام خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ یہ بادشاہت مولا حسن کے حکومت اسلامی میں سب سے بڑی رکاوٹ لکھی گئی ہے۔ یہاں تک کہ جب امیر شام نے یہ سنا کہ امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی گئی ہے تو 1,50,000 کا لشکر شام سے روانہ کیا اور عراقیوں کو سرکوب کرنے کے لیے انہیں جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا، جدید ہتھیار سے لیس کیا گیا اور اسی لشکر کو روانہ عراق کیا گیا کہ عراقیوں کو اس بیعت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بعد از شہادت امام علی علیہ السلام امام حسن مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور ایک عالمی تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو جہاد اسلامی کی ترغیب دیتے ہیں اور دشمن اسلام و مسلمین کے خلاف آمادہ کرتے ہیں۔ حیف کہ وہاں گنے چنے افراد ہی مولا کو لبیک کہتے ہیں، اور اتنے بڑے شہر میں نظامی اور فوجی چھاونی کہی جاتی تھی، وہاں صرف 12,000 نفر تیار ہوتے ہیں کہ ہم اسلام اور مسلمین کی نصرت کے لیے مولا کے رکاب میں جنگ لڑیں گے۔ محققین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کوفے میں جمع ہوتے تھے، کیا وجہ ہے کہ فقط 12,000 نفر ہی تیار ہوتے ہیں مولا کی نصرت کے لیے، تو جواب یہی دیتے ہیں کہ پہلے مولا امیر علیہ السلام کی دور حکومت میں 3 بڑی جنگیں ہو چکی تھیں، تو لوگ تھکے ہوئے تھے، جنگوں سے بیزار ہو چکے تھے، جن کی وجہ سے وہ جنگوں کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ لیکن ایک فوجی کس طرح جنگ سے بیزار ہوتا ہے، کس طرح جنگ سے ڈرتا ہے اور جنگ کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے، یہ بہانہ بالکل بھی اسلامی حوالے سے قابل دفاع نہیں ہے۔ دوسرا سبب
جو تاریخ میں مورخین نے بیان کیا ہے، محققین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ منفعت طلبی ہے۔ لوگوں میں حب جاہ، حب مال اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ طرف دیکھ کر جنگ لڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی پرچم ہو جس کے تحت ہمیں بھی کچھ فائدہ ملے اور ہم ان کے رکاب میں آمادہ جنگ ہوں۔ چونکہ وہ جان چکے تھے، عدالت علوی دیکھ چکے تھے، تو مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہیں کوئی مادی رغبتیں، مادی حاجتیں رفع کرنے کا کوئی سر و سامان نظر نہیں آتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے سیاسی حوالے سے مصلحتیں بتانا شروع کر دیں کہ مصلحت یہی ہے کہ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، جنگی ہتھیار اتنے زیادہ نہیں ہیں، قوت افراد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ 1.5 لاکھ کے لشکر کے سامنے آ سکیں، اور یہ بہانے کرتے گئے یہاں تک کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تنہا سے تنہا تر اور تنہا ترین ہوتے گئے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ اور ابواب پر نظر ڈالیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔